حضرات، مجلس کے فوراً بعد جناب اختر علی امامی صاحب نواخوانی پیش کریں گے اور اس کے فوراً بعد جناب احسن منگلوری صاحب اپنے دستے کے ساتھ نواخوانی پیش کریں گے۔ حضرات، آج کے اس پروگرام کا ٹیلی کاسٹ کربلا چینل پر کیا جا رہا ہے اور جو آج کے ماتم کا بھی پروگرام کربلا چینل پہ دکھایا جائے گا۔ میں بادب علی جناب مولانا القمی زیدی صاحب بجنوری سے گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسنين، مولانا ومولا الكونين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهير آياته وحسنا في أخلاقه وشهيدا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علوم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقواله وكاذبا في أحواله ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا في الغزوات ومهديا إلى طريق اليقين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، صلوات بر محمد وعلى محترم سامعین، گزشتہ برس اسی مجلس میں حاضر ہوا تھا اور
امامت کے حوالے سے چند معروضات اب حضرات کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ آج کی گفتگو ہجرت کے بعد نتیجے اور ہجرت کا مقصد کیا تھا پیغمبر اسلام کا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ وقت کی تنگی بھی ہے، اور آپ نے شعراء اکرام سے اچھے اچھے اشعار بھی سنے۔ ایک شعر میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ شعراء اکرام سے گفتگو مربوط ہو جائے۔ کانپتے ہونٹوں سے جب میں نے کہا ہے عباس، کانپتے ہونٹوں سے جب میں نے کہا ہے عباس، دستگیری کو علی بن کے چلا ہے عباس، دستگیری کو علی بن کے چلا ہے عباس۔ یہ شعر سنانے کے لیے میں نے مطلع پڑھا ہے اور آپ کی خاموشی۔ کانپتے ہونٹوں سے جب میں نے کہا ہے عباس، دستگیری کو علی بن کے چلا ہے عباس، محضر حق میں مصلی پہ علی کے آنسو، محضر حق میں مصلی پہ علی کے آنسو، جمع کرتے تھے فرشتے تو بنا ہے عباس۔ محضر حق میں مصلی پہ علی کے آنسو، جمع کرتے تھے فرشتے تو بنا ہے عباس، فاطمہ کو جو عطا کرنا تھا محسن کا بدل۔ اگر اہل لکھنؤ اس کا لطف نہیں لیں گے مصرے کا تو پھر کون لے گا؟ فاطمہ کو جو عطا کرنا تھا محسن کا بدل، حق نے خود اپنے خزانے سے دیا ہے عباس۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے بر محمد علیہ۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ علماء اکرام تشریف فرما ہے، میری جہاں اصلاح کی ضرورت ہو وہاں اصلاح فرمائیں گے انشاءاللہ، جہاں تائید کی ضرورت ہوگی وہاں تائید فرمائیں گے۔ ارشاد ہے اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ دوسری حدیث میں فرمایا انا وعلی من نور واحد، اللہ نے سب سے پہلے علی کو اور مجھے ایک نور سے پیدا کیا۔ تیسری حدیث میں فرمایا خلقنی وخلق علی والفاطمہ والحسن والحسین والائمۃ من نور واحد، اللہ نے مجھے علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، باقی 9 ائمہ کو، ہم سب کو اس نے ایک نور سے خلق کیا۔ توجہ دیجئے، تو اللہ نے رسول اللہ کے نور کو اپنے نور سے کیسے پیدا کیا؟ علامہ محمد بشیر فاتح ٹیکسلا اپنی کتاب تاریخ اسلام میں فرماتے ہیں کہ 5ویں امام علیہ السلام سے کسی شخص نے سوال کیا،
سوال کیا کہ مولا آپ کے جد کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے کیسے پیدا کیا؟ تو امام نے جواب میں فرمایا جیسے آفتاب سے شعاعیں نکلتی ہیں، جیسے آفتاب سے کرنیں نکلتی ہیں، ایسے اللہ نے ہمارے جد کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی ضیاء نہیں ہے، یہ سورج کی کرنیں نہیں ہیں، یہ سورج کی شعاعیں نہیں ہیں، یہ نور پیغمبر ہے، یہ ضیاء پیغمبر ہے، یہ نور رسول ہے۔ بے جان چیز پر پڑے وہ تو پاک ہو جائے، اور جاندار ساتھ رہ کے نہ جسم پاک ہو سکا، نہ روح پاک ہو سکی، نہ نظریات پاک ہو سکے۔ توجہ دیجئے، اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ کے نور کو خلق کیا۔ اب بڑے دانشور حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، جلدی جلدی توجہ دیجئے۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ مکان نہیں رکھتا، تو پھر اس نے اس نور کو کہاں رکھا؟ اپنے نور سے پیدا کرنے کے بعد ابھی جنت نہیں ہے، کوثر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس یہ ذوات مقدسہ ہیں اور ان کا خالق ہے، بس اور بس۔ تو پھر اس نے ان کے نور کو اپنے نور سے خلق کر کے کہاں رکھا؟ تو جہاں تک علماء اکرام نے اس سلسلے میں فرمایا کہ اللہ نے 12 حجابات پیدا کیے، 12 حجابات پیدا کیے۔ پہلا حجاب حجاب قدرت، آخری حجاب حجاب اخلاق۔ 12,000 سال نور پیغمبر حجاب قدرت میں رہا، 1,000 سال حجاب اخلاق میں رہا۔ اب جیسا مطلع ویسا مقطع، جیسی ابتدا ویسی انتہا۔ کل بھی عالم نور میں نور پیغمبر 12 حجابات میں رہا، عالم ظہور میں آنے کے بعد بھی نور پیغمبر 12 پردوں میں چلا گیا، 12 حجابات میں چلا گیا۔ کل بھی 12 میں نور پیغمبر تھا، آج بھی 12 میں نور پیغمبر ہے۔ توجہ دیتے رہیے، اللہ نے ان کے اپنے نور سے ان کے نور کو پیدا کرنے کے بعد 12 حجابات میں رکھا۔ اس کے بعد خالق کائنات نے اسی نور کو حکم دیا علم کے چشموں میں غوطہ زنی کر۔ نور پیغمبر تھا کہ عالم نور میں علم کے چشموں میں غوطہ زنی کرتا رہا۔ جب نور پیغمبر غوطہ زنی کر کے باہر نکلا، آواز قدرت آئی، ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنایا، ہم نے تمہیں مرتضیٰ بنایا، ہم نے تمہیں مجتبیٰ بنایا، ہم نے تمہیں طٰہٰ بنایا، ہم نے تمہیں یاسین بنایا، ہم نے تمہیں بشیر بنایا، ہم نے تمہیں نذیر بنایا، ہم نے تمہیں سراج منیر بنایا، ہم نے تمہیں محمد بنایا، آخری رسول بنایا، آخری نبی بنایا۔ توجہ دیجئے، عالم نور میں خدا خطابات و القابات سے نوازتا گیا، یہ عالم نور میں سجدہ شکر کرتے گئے۔ میں جان کے رکا ہوں، کسی تکلیف کی بنا پہ نہیں، آپ حضرات کی توجہات کی بنا پہ رکا۔ وہ خطابات عطا کرتا گیا، القابات عطا کرتا گیا، دیتا گیا۔ یہ عالم نور میں سجدہ شکر کرتے گئے۔ میں مسواک والا رسول نہیں پڑھ رہا ہوں کہ جو فقط مسواک تک ہیں، بالوں تک ہیں، سرمے تک ہیں، ہم پر الزام ہے کہ ہم رسول کو گھٹاتے ہیں۔ آئیے جو رسول کو ماننے کا معیار ہمارے یہاں ہے وہ دیکھے دنیا اور سنے۔ وہ خدا خطابات و القابات سے نوازتا گیا، یہ عالم نور میں سجدہ شکر کرتے گئے۔ جب آواز قدرت خطابات و القابات سے نوازتے رکی تو ان کی پیشانی سجدہ معبود سے اٹھی۔ اب جو عالم نور میں رسول اللہ کی پیشانی سجدہ معبود سے اٹھی تو سرکار کی پیشانی پر پسینے کے قطرات تھے۔ کسی
کسی شاعر نے کہا جن کے صدف تھے نور وہ گوہر برستے تھے، اچھا صحاب تھا کہ پیمبر برستے تھے۔ یعنی سرکار کی پیشانی سے پسینے کے قطرات نہیں گر رہے تھے، انبیاء برس رہے تھے۔ قطرات کتنے تھے؟ 1,23,999 قطرے۔ ایک سجدہ شکر کی عطا، ایک سجدہ شکر کی دین۔ کس کا سجدہ شکر؟ میرے رسول کا، عالم نور کا سجدہ۔ اس نے ہمیں کتنے نبی دیے؟ 1,23,999۔ اسی سجدے کے بعد سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، فرشتے بھی، عرش بھی، فرش بھی۔ دیکھوں گا آپ کتنی توجہ کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ اس ایک سجدے کی عطا پوری کائنات، اس ایک سجدے کے بعد پوری کائنات ہے۔ تو جس رسول کے ایک سجدے نے پوری کائنات دی ہے، وہی رسول ایک شب علی سے کہتا ہے، علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ، علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ تو علی نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہ بے شک۔ اتنا سنتے ہی علی نے سجدہ شکر کیا۔ معلوم ہے جس کا سجدہ پوری کائنات دیتا ہے اسے علی کا سجدہ شکر بچاتا ہے۔